اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ کے سامنے سفر عشق الہی کی دوسری قسط لے کے حاضر ہوئے ہیں اور آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ معاویہ کی موت کے بعد یزید نے چند اہم اقدامات کیے۔ مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ اہل مدینہ سے میری بیعت لو، اور اگر ان میں امام حسین علیہ السلام بیعت سے انکار کریں تو ان کا سر کاٹ کے مجھے بھیج دو۔ ولید کو جب یہ خط موصول ہوا تو اس نے رات کو اندھیرے میں امام حسین علیہ السلام کو بلایا۔ امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ جب ولید کا قاصد آیا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں جوانان بنی ہاشم کو جمع کر لوں، تب تمہارے ساتھ چلوں گا۔ پس امام حسین علیہ السلام گھر آئے اور جوانان بنی ہاشم کو جمع کیا اور کہا کہ میں ولید کے پاس اس کے دربار میں اکیلا اندر جاؤں گا اور میں اس سے گفتگو کروں گا، اور جب میری آواز بلند ہو جائے اس وقت تم اندر آ جانا۔ پس امام حسین علیہ السلام ان جوانوں کے ساتھ ولید کے دربار میں پہنچے۔ وہاں امام حسین علیہ السلام نے امیر شام کی موت کے حوالے سے پوچھا کہ معاویہ کی موت کی خبر کیا ہے۔ ولید نے معاویہ کی موت کی تصدیق کی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر رات کے اندھیرے میں مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو ولید نے کہا یزید کا یہ خط میرے پاس پہنچا ہے جو آپ کو بیعت کی دعوت دے رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب بیعت کا لفظ سنا تو بغیر کسی تردد سے فرمایا مثلی لا یباع سرا، میں خاندان عصمت و طہارت کا وہ رکن ہوں کہ یوں رات کے اندھیرے اور بند کمرے میں مجھ سے کیسے بیعت لے سکتے ہو؟ لہٰذا کل صبح تمام اہل مدینہ کو بلاؤ اور سب کے سامنے بیعت کی دعوت دو، اور مجھے بھی سب کے سامنے یزید کی بیعت کی دعوت دو، اس وقت میں تمہیں اپنا جواب دوں گا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ولید فتنہ و فساد کو پسند نہ کرتا تھا، اس لیے اس نے امام حسین علیہ السلام کی بات سنی اور امام حسین علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا اور گھر جانے کا کہا۔ لیکن دربار ولید میں دشمن اہل البیت موجود تھے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ اب اگر حسین علیہ السلام کو جانے دیا تو پھر کبھی بیعت نہ لے سکو گے، چاہے لاشوں کے انبار لگا دو۔ پس حسین کو یہیں قید کرو اور اسے پابند بناؤ کہ وہ یزید کی بیعت کرے۔ اگر حسین بیعت کر دے تو جانے دو، اور اگر انکار کرے تو اس کا سر قلم کر دو۔ سردار کربلا نے جب مروان کی یہ بات سنی تو کہا یبن الزرقاء انت تقتلونی ام ہوا، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا وہ حسین کے خون میں ہاتھ رنگے گا؟ پھر ولید کی طرف امام علیہ السلام نے رخ کیا اور کہا اے ولید، میں تو معاملہ کل تک لے جانا چاہتا تھا، مگر حسین کا جواب ابھی سن لو۔ اے ولید، ہم اہل البیت نبوہ ہیں اور ہم رسالت کا معدن ہیں، فرشتے ہمارے گھروں میں آتے جاتے ہیں اور ہم رحمت الہی کا محل و مکان ہیں۔ اللہ نے اس کائنات کا افتتاح ہم سے کیا ہے اور اس کائنات کا اختتام بھی ہم اہل البیت پر ہوگا۔ اپنے تعارف کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ولید سے کہا اے ولید، تم جس شخص کی بیعت مجھ سے لینا چاہتے ہو، ذرا اس شخص کا تعارف مجھ حسین کی زبان عطرت سے بھی سن لو۔ یزید فاسق اور فاجر شخص ہے، یزید شراب خور شخص ہے، نفس محترمہ کا قاتل ہے، یزید کھلے عام فسق و فجور کرتا ہے۔ جب میری صفات یہ ہیں اور یزید کی صفات بھی سن لی تو سنو اے ولید، مثلی لا یباع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی مر کر بھی بیعت نہیں کر سکتا۔
امام علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح ہونے دو، تم بھی دیکھنا اور ہم بھی دیکھیں گے کہ رسول خدا کی مسند اور خلافت پہ بیٹھنے کا حق کس کو زیادہ ہے۔ صبح ہوئی تو مروان امام حسین علیہ السلام کو رستے میں کہیں ملا اور امام علیہ السلام کا خیر خواہ بن کر کہنے لگا کہ میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے کہا، اے مروان صاف صاف بات کرو، کیا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو مروان نے کہا، اے حسین یزید کی بیعت کر لیں، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ امام علیہ السلام نے جب مروان کے منہ سے بیعت کا لفظ سنا تو فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا، اے مروان اگر دین اسلام میں میری بہتری یزید کی بیعت کرنا ہے تو ایسے اسلام پہ حسین ابن علی کا سلام، جس میں امت کی باغ دوڑ یزید جیسے فاسق اور فاجر شخص کے ہاتھ میں ہو۔ پھر مروان کو کہا، اے مروان تیری بربادی ہو کہ تو مجھے یزید کی بیعت کا مشورہ دے رہا ہے۔ اے مروان میں تمہارے اس مشورے پہ تم کو ملامت نہیں کروں گا، کیونکہ تو وہ لعین ہے جس پہ میرے نانا رسول خدا نے اس وقت لعنت کی تھی جب تو دنیا میں بھی نہیں آیا تھا اور اپنے باپ کے صلب میں تھا۔ امام علیہ السلام نے کہا، اے دشمن خدا میری نظروں سے دور ہو جا، ہم رسول اللہ کے خاندان سے ہیں، اگر کسی وقت حق کو پہچاننا مشکل ہو جائے تو حق کی پہچان کے لیے جان لو کہ جس طرف ہم کھڑے ہوں گے وہیں پہ حق ہوگا، اور ہماری زبانیں حق کے سوا کبھی کچھ نہیں بولتی۔ میں نے اپنے نانا رسول خدا سے سنا ہے کہ رسول کی جانشینی آل ابو سفیان پہ اور ان لوگوں پہ حرام ہے جو فتح مکہ میں میرے نانا کے ہاتھوں آزاد کردہ تھے۔ اے مروان مجھ سے دور ہو جا، اے مروان تو رجس ہے اور تو نجس ہے، اور ہم وہ ہیں کہ جن کی پاکیزگی کی آیات اللہ نے اپنے قرآن میں اتاری ہیں۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے مروان مجھے اس بات کا جواب دے کہ جب میرے نانا تجھ سے یزید اور میرے بارے میں سوال کرے گا تو تیرا جواب کیا ہوگا؟ پس خلاصہ کلام یہ کہ امام حسین علیہ السلام 28 رجب المرجب کو مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ کون سے اسباب تھے کہ جن کی بنیاد پہ امام علیہ السلام نے اپنے نانا کے شہر کو چھوڑ دیا؟ آئندہ کی ایک ساتھ میں ہم آپ کو ان اسباب اور ان وجوہات کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔